اور کس چیز کے بارے میں ہے، سالڈ خبر ہے اور وہ ہماری خبر نہیں ہے، وہ بھارتی میڈیا کی خبر ہے۔ ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر بتائی کہ بھارتی فوجیوں سے ملنے گئے راجناتھ سنگھ، تو انہوں نے شکایت کی اور شکایتوں کے انبار لگا دیے گئے۔ اس کو یہ کہا گیا بھارتیوں کی جانب سے کہ یہ خبر درست نہیں، لیکن اب بھارت کے ہی اپنے ہی اخبار میں ایک خبر آئی۔ کیا خبر آئی، بریک کے بعد بتاؤں گی۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بھارت کے اخبار کی خبر کے حوالے سے بات کی۔ بھارت میں تمام لوگوں کو بونس ملا اور تمام لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، تمام سول افسروں کی تنخواہوں میں، لیکن کیونکہ بھارت کی فوج اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اتنی اچھی کارروائی کر رہی ہے تو ان کو انعام ملا۔ اور انعام کیا ملا حکومت کی طرف سے؟ وہ یہ کہ نہ تو ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا جو کہ سویلین سائٹ پر ہو گیا، اور جو دیوالی پر بونس ملنا تھا وہ بونس بھی نہیں مل رہا۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ بھارتی فوج سے بھارتی سرکار خوش نہیں، اور اس کے رد عمل میں بھارتی فوج بھارتی سرکار سے خوش نظر نہیں آ رہی، اور ایک ڈفرنس، ایک گیپ نظر آ رہا ہے۔ ہلالی صاحب، بھارت میں بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بھارتی فوج بڑا کام کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوج بڑا خوش ہے، ان کو بڑی مراد دی جاتی ہیں، لیکن یہ چیز کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے سویلین سائٹ کی تنخواہیں بڑھا دی۔ ہر سال سب کی تنخواہیں بڑھتی ہیں لیکن بھارتی فوجیوں کی نہیں بڑھائی۔ کیا یہ سزا تو نہیں ہے؟ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پائے، کوئی خاطر خواہ چیز نہیں کر پائے؟ میرے خیال میں یہ بالکل وہی ہے، اس لیے کہ اتنا گلیرنگ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیوالی کا الاؤنس نہیں دیتے، آپ ان کا انکریمنٹ نہیں دیتے، تو اس کے معنی آپ خوش نہیں ہیں۔ اب کیا وجہ ہو سکتے ہیں ان نیئر وار سچویشن؟ ان کا پرفارمنس۔ میرے خیال میں انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ موڈی کو جا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے سٹیپس آف سرجیکل سٹرائکس اور یہ وہ بکواس جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ لیں تو یو آر گوئنگ ٹو ٹریگر اے وار، یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہم نہیں کر سکتے، اینڈ وی کی ناٹ سے ود سرٹنٹی کہ جو ہم سٹرائک کریں گے وہ کامیاب ہوگا، یا جو اس کا بلو بیک ہوگا اس کو ہم روک سکیں گے۔ تو میرے خیال میں موڈی کو اچھا نہیں لگا، تو اس نے شاید ہاؤ کین ہی شو ہز مینیفیسٹ ہز انہیپینس؟ تو ایک ہی طریقے سے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سب چیز روک دو۔ ٹھیک ہے، اور یہ اور زیادہ مورال ڈاؤن نہیں کرے گا عامر زیادہ؟ پہلے مورال بڑا ڈاؤن ہے بھارتیوں کا، وہ کشمیر کے اندر اتنے لاکھ فوجی ادھر موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی کشمیر کے انتفاضہ کو روک نہیں پا رہے، کشمیر کی تحریک کو روک نہیں پا رہے، وہاں لوگ بار بار باہر آتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، پہلے ہی ان کا مورال ڈاؤن ہے، یہ تو اور مورال ڈاؤن کرنے والی بات ہوئی نا۔ دیکھیں، جو بھی پروفیشنل فوج ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے لڑتی ہے۔ پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بات کی چیز ہے، مورال ان کا بہت زیادہ پہلے سے ڈاؤن ہے، جو آپ نے صحیح فرمایا کشمیر کی تحریک کی وجہ سے۔ آپ کو جتنے وہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ جنون میں آ کے کسی سپاہی نے اپنے ہی ساتھیوں پہ گولیاں چلا دیں، یا انہوں نے سویلینز کے ساتھ کوئی ایسا اقدام کیا جو کہ ان لائک فوجی ہے، جو سولجر کو نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ وہاں پر ڈسپلن اور مورال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ جو بھی پروفیشنل فوج ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں اگر پھر اس میں مانیٹری جو آپ فرما رہی ہیں کہ جیسا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوگا، لیکن اس کے باوجود کہ بے شک تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، بھارت جو ہے اس ریجن میں جتنا وہ جنگی معاملات پر اور اپنے دفاع پر خرچ کر رہا ہے وہ کوئی اور ملک نہیں کر رہا۔ جو پاکستان کا پورا بجٹ آؤٹ لے ہوتا ہے نا، وہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، اتنا وہ زیادہ اپنی ملٹری کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس کی ریویمپ کرنے کے اوپر۔ اور اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جو وار ہسٹیریا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ بھارت کی طرف سے شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ اس پورے علاقے پہ غلبے کے ہیں، ان کی ہیجمنسٹک ان کے ڈیزائنز ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں سوچنا بھی چاہیے۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے لٹری ڈیفنس کے خرچے پر کیپ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی ہمارے یہاں خرچہ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں وہ کچھ پرسنٹ ہوتا ہے جو کہ انفلیشن کو افیکٹڈ ان کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں در حقیقت دفاعی بجٹ میں اضافہ
بہت عرصے سے نہیں ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے, اور خصوصاً 2008 کے بعد سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو معیشت ہماری بہت ہی نیچے کی طرف جا رہی ہے. ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ایگریکلچر جو ہے ہمارا نواز شریف صاحب کے دور میں شرنک کر گیا ہے, تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کو. ٹائمنگ بڑی اہم ہے یہاں. ٹائمنگ وہ بالکل ٹائمنگ ہے جہاں آپ بالکل I totally agree with you. لیکن میں کہوں گا کہ آپ تنخواہوں کو برطرف, لیکن جتنا وہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے. جی صحیح, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی باعث تشویش ہونا چاہیے. ہلالی صاحب, کمنگ ٹو یو. ٹائمنگ ایک ایسی ہے جہاں پاکستان اور انڈیا میں ابھی بہت ٹینشنز ہیں, اور ڈیفینیٹلی فوجی محاذ پر بھی بڑی ٹینشنز ہیں, بارڈر لائن پر بھی بڑی ٹینشن ہے, سیاسی طور پر بہت زیادہ بیان بازیاں آ رہی ہیں مودی سرکار سے. ایسے ٹائم پر ایسا قدم اور اناؤنس ہو جانا, تمام چیز سامنے آ جانا, بھارت کے اپنے میڈیا کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہونے لگ جانا, یہ کیا یہ بتاتی ہیں کہ بھارت سسٹین نہیں کر پائے گا, اتنا پریشر سسٹین نہیں کر پائے گا جتنا وہ سمجھ رہے ہیں؟ مودی سرکار اپنے آپ کو یا اپنی فوج کو اوور ایسٹیمیٹ کریں, کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے یہ جو سسٹینڈ پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں, جب ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈیول یا ڈووال جو بھی اس کا نام ہے, اگر ان دونوں کی جب باتیں ہوئی فون پہ تو دونوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسکلیشن کم ہو اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسکلیشن بڑھے. تو دیکھیے, پریشر از ورکنگ اور دونوں طرف سے آئی ایم شیور پریشر از ورکنگ. میں تو صرف افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسکلیشن پہ ہم بڑے توجہ دے رہے ہیں, اور شاید ٹھیک بھی دے رہے ہیں, اس لیے کہ جو دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جب ایسکلیشن بڑھتا ہے تو اٹس بیکم ویری ڈینجرس. مگر یہ انڈیا نہیں دیکھ رہی ہے, اور ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کے اوپر ان کی جو باربرزم ہے اس کا ایسکلیشن تو کم نہیں ہو رہا ہے. کرفیو چل رہا ہے, کشمیری مر رہے ہیں, اندھے ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, اس کا کیوں نہیں پریشر ان پہ ڈلنا چاہیے میرے خیال میں. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے ان کا پریشر ڈلنے کے مارے, میسو ایفرٹ ٹو پروجیکٹ دس تھنگ. مگر مور دین دیٹ میرے خیال میں انگیج دی یونائٹڈ نیشنز بائی کالنگ این ایمرجنسی میٹنگ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. دیکھیے, اگر انتفاضہ کشمیر میں اور بڑا, اور لوگ مارے گئے, اور کرفیو پروجیکٹ, تو پاکستان میں ری ایکشن ہوگا اور اس گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے دنیا کو بتاؤ کہ لاؤ تمہارا پریشر انڈیا پہ کہ دے شوڈ سٹارٹ ٹاکنگ ٹو دا کشمیریز کہ کیسے طریقے سے وہ ریزولوشنز ہمارے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک کوشش تو کی تھی وہ جو ڈیلیگیٹس کو بھیجنا تھا عامر صاحب, وہ کچھ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. 2-3 ڈیلیگیشنز مطلب ہمارے جو 2-3 پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے جا کر پاکستان کا موقف بتا دیں گے. باقی پارلیمنٹیرینز جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں کہ باہر جا کے بتائے تو صحیح, لیکن باہر جا کے بتانے والے بھی تو صحیح سے سلیکٹ ہو. عامر صاحب بالکل آپ نے مطلب یہ تو بڑی دکھ بھری داستان ہے, اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف نے اس ملک میں, اس بدنصیب ملک پر فورن منسٹر تک ان کو اس بات کی توفیق اللہ نے نہیں دی کہ وہ ایک کل وقتی اپوائنٹ کر دیں. اچھا, اس کے بعد آپ کشمیر کمیٹی کو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں جو ہے ہیڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان دنیا میں جا کر کس طرح سے اس کیس کو, کشمیر کے دکھوں کو پلیٹ کریں گے, بتائیں گے, یہ خود سوالیہ نشان ہے. پھر جو 20 لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا, اس میں سید مشاہد حسین, 1-2 لوگوں کو اور آپ لے لیں, بالکل درست انتخاب ہے. باقی وہ لوگ ہیں جن کو نہ باریکیاں پتہ ہیں ڈپلومیسی کی, نہ وہ کشمیر کاز کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ان کے لیے میرے خیال میں فری جنکٹس ہیں, اور ہلالی صاحب میرے خیال میں زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے آخر میں اس کے اوپر. بات ہی کہ ابھی ان کے کیمرے کا بیان چھپا, انہوں نے کہا جی ہم مغرب میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں حافظ سعید کے متعلق, وہ لوگ سوال کرتے ہیں. وہ بھی اٹیمپٹ یہ تھا جو ہندوستان کی خواہش ہے کہ جی کشمیر کو سینٹرل نہ بنائیں, بلکہ نام نہاد دہشت گردی کو آپ مرکز کا ایک مرکزی نقطہ نظر دیں, تو آپ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگر یہ لوگ اس چیز کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور ان میں اس بات کی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ مغرب کے لوگ اگر ان سے کوئی سوال کریں تو یہ پاکستان کا کیس صحیح طرح سے پیٹ کر سکیں, جس سے ایکسپوزز کہ جناب آپ نے کس طرح کے لوگوں کو, کس طرح کے انکمپیٹنٹ لوگوں کو آپ نے تعینات کیا ہے کہ وہ پوری ملک دنیا میں جا کر پاکستان کا اور کشمیر کا کیس فائٹ کریں. میرے خیال میں فلاڈ پالیسی ہے, اس کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے, اور ان 20 لوگوں سے پہلے تو آپ خدا کے لیے ایک فورن منسٹر کو تعینات کریں, بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل, جو ایکچولی پالیسی کو
आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तनख्वाहों को बरतरफ, लेकिन जितना वो दिफा पे खर्च कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। जी सही, ठीक है, डेफिनेटली बाइस तशवीश होना चाहिए। हिलाली साहब, कमिंग टू यू, टाइमिंग एक ऐसी है जहां पाकिस्तान और इंडिया में अभी बहुत टेंशन है, और डेफिनेटली फौजी महाज पर भी बड़ी टेंशन है, बॉर्डर लाइन पर भी बड़ी टेंशन है, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बयानबाजियां आ रही हैं मोदी सरकार से। ऐसे टाइम पर ऐसा कदम और अनाउंस हो जाना, तमाम चीज़ सामने आ जाना, भारत के अपने मीडिया के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट होने लग जाना, ये क्या ये बताती हैं कि भारत सस्टेन नहीं कर पाएगा, इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगा जितना वो समझ रहे हैं? मोदी सरकार अपने आप को या अपनी फौज को ओवर एस्टिमेट करें, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, आपने ये जो सस्टेन्ड प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डेवल या डोवाल जो भी उसका नाम है, अगर इन दोनों की जब बातें हुई फ़ोन पे, तो दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये एस्केलेशन कम हो और हम नहीं चाहते हैं कि एस्केलेशन बढ़े। तो देखिए, प्रेशर इज़ वर्किंग ऑन, और दोनों तरफ से आई एम श्योर प्रेशर इज़ वर्किंग। मैं तो सिर्फ अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि एस्केलेशन पे हम बड़े तवज्जो दे रहे हैं, और शायद ठीक भी दे रहे हैं, इसलिए कि जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जब एस्केलेशन बढ़ता है तो इट्स बिकम वेरी डेंजरस। मगर ये इंडिया नहीं देख रही है, और हम भी देखना चाहिए कि कश्मीरियों के ऊपर उनकी जो बारबारिज्म है, अलाउंस नहीं देते, आप उनका इंक्रीमेंट नहीं देते, तो इसके माने आप खुश नहीं है। अब क्या वजह हो सकते हैं इन अ नियर वॉर सिचुएशन? उनका परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में उन्होंने जो गलती की है वो मोदी को जाके उन्होंने कहा है कि ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके के स्टेप्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये वो बकवास जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये लें तो यू आर गोइंग टू ट्रिगर अ वॉर। ये हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त ये हम नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि जो हम स्ट्राइक करेंगे वो कामयाब होगा, या जो उसका ब्लो बैक होगा उसको हम रोक सकेंगे। तो मेरे ख्याल में मोदी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने शायद माने हाउ उसको क्या उसका हाउ कैन ही शो हिज मैनिफेस्ट हिज अनहैप्पीनेस। तो एक ही तरीके से वो हो सकता है कि उनका सब चीज रोक दो। ठीक है, और ये और ज्यादा मोराल डाउन नहीं करेगा आमिर जैसा? पहले मोराल बड़ा डाउन है भारतीयों का, वो कश्मीर के अंदर इतने लाख फौजी उधर मौजूद हैं और उसके बावजूद भी कश्मीर के इंतफादा को रोक नहीं पा रहे, कश्मीर की तहरीक को रोक नहीं पा रहे। वहां लोग बार बार बाहर आते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पहले ही उनका मोराल डाउन है, ये तो और मोराल डाउन करने वाली बात हुई ना। देखिए, जो भी प्रोफेशनल फौज होती है ना, सबसे पहले तो वो अपने मकासद के लिए लड़ती है। पैसा मैं समझता हूँ कि बहुत बात की चीज़ है, मुराल उनका बहुत ज़्यादा पहले से डाउन है। जो आपने सही फरमाया, कश्मीर की तहरीक की वजह से आपको जितने वहाँ पर वाक़यात मिलते हैं कि जुनून में आके किसी सिपाही ने अपने ही साथियों पे गोलियाँ चला दी, या उन्होंने जी सिविलियंस के साथ कोई ऐसा इक़दाम किया जो कि अनलाइक फौजी है, जो सोल्जर को नहीं करना चाहिए। ये सब इस चीज़ का शाखसाना है कि वहाँ पर डिसिप्लिन और मोराल जो है वो कम हो रहा है, ख़राब हो रहा है। जो भी प्रोफेशनल फौज होती है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जाहिर है कि उसमें अगर फिर उसमें मॉनिटरी जो आप फरमा रही हैं कि जैसा है कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद कि बेशक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, भारत जो है इस रीजन में जितना वो जंगी मामलात पर और अपने दिफा पर खर्च कर रहा है वो कोई और मुल्क नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान का पूरा बजट आउटले होता है ना, वो उनका डिफेंस बजट है। इतना वो ज़्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके रिवैम्प करने के ऊपर। और इसका मकसद सवाल इसके कुछ नहीं कि जो वॉर हिस्टेरिया आप देखते हैं कि जो हमेशा भारत की तरफ से शुरू होता है, उसकी वजह यही है कि उनके मकासद जो हैं वो इस पूरे इलाके पे गलबे के हैं, उनकी हेजिमनिस्टिक उनके डिज़ाइंस हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सोचना भी चाहिए। और पाकिस्तान में आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से लिटरेरी डिफेंस के खर्चे पर कैप किया गया है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ खर्चा थोड़ा सा बढ़ाते हैं वो कुछ परसेंट होता है जो कि इन्फ्लेशन को अफेक्टेड इन करता है। तो हमारे यहाँ दर हकीकत दिफाई बजट में इजाफा
بہت عرصے سے نہیں ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے, اور خصوصاً 2008 کے بعد سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو معیشت ہماری بہت ہی نیچے کی طرف جا رہی ہے. ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ایگریکلچر جو ہے ہمارا نواز شریف صاحب کے دور میں شرنک کر گیا ہے, تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کو. ٹائمنگ بڑی اہم ہے یہاں. ٹائمنگ وہ ٹائمنگ ہے جہاں آپ بالکل I totally agree. اس کا ایسکلیشن تو کم نہیں ہو رہا ہے. کرفیو چل رہا ہے, کشمیری مر رہے ہیں, اندھے ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں. اس کا کیوں نہیں پریشر ان پہ ڈلنا چاہیے میرے خیال میں؟ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے ان کا پریشر ڈلنے کے مارے, میسو ایفرٹ ٹو پروجیکٹ دس تھنگ. مگر مور دین دیٹ میرے خیال میں انگیج دی یونائٹڈ نیشنز بائی کالنگ این ایمرجنسی میٹنگ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. دیکھیے, اگر انتفاضہ کشمیر میں اور بڑا, اور لوگ مارے گئے, اور کرفیو پروجیکٹ, تو پاکستان میں ریاکشن ہوگا اور اس گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے دنیا کو بتاؤ کہ لاؤ تمہارا پریشر انڈیا پہ کہ دے شوڈ سٹارٹ ٹاکنگ ٹو دا کشمیریز کہ کیسے طریقے سے وہ ریزولوشنز ہمارے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک کوشش تو کی تھی وہ جو ڈیلیگیٹس کو بھیجنا تھا عامر صاحب, وہ کچھ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. 2-3 ڈیلیگیشنز مطلب ہمارے جو 2-3 پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے جا کر پاکستان کا موقف بتا دیں گے. باقی پارلیمنٹیرینز جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں کہ باہر جا کے بتائیں تو صحیح, لیکن باہر جا کے بتانے والے بھی تو صحیح سے سلیکٹ ہو عامر صاحب. بالکل آپ نے مطلب یہ تو بڑی دکھ بھری داستان ہے, اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف نے اس ملک میں, اس بدنصیب ملک پر فورن منسٹر تک ان کو اس بات کی توفیق اللہ نے نہیں دی کہ وہ ایک کل وقتی اپوائنٹ کر دیں. اچھا, اس کے بعد آپ کشمیر کمیٹی کو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں جو ہے ہیڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان دنیا میں جا کر کس طرح سے اس کیس کو, کشمیر کے دکھوں کو پلیٹ کریں گے, بتائیں گے, یہ خود سوالیہ نشان ہے. پھر جو 20 لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا اس میں سید مشاہد حسین, اور کس چیز کے بارے میں ہے, سالڈ خبر ہے, اور وہ ہماری خبر نہیں ہے, وہ بھارتی میڈیا کی خبر ہے. ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر بتائی کہ بھارتی میڈیا بھارتی فوجیوں سے ملنے گئے راجناتھ سنگھ, تو انہوں نے شکایت کی اور شکایتوں کے انبار لگا دیے گئے. اس کو یہ کہا گیا بھارتیوں کی جانب سے کہ یہ خبر درست نہیں, لیکن اب بھارت کے ہی اپنے ہی اخبار میں ایک خبر آئی. کیا خبر آئی, بریک کے بعد بتاؤں گی. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے بھارت کے اخبار کی خبر کے حوالے سے بات کی. بھارت میں تمام لوگوں کو بونس ملا اور تمام لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا, تمام سول افسروں کی تنخواہوں میں. لیکن کیونکہ بھارت کی فوج اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اتنی اچھی کارروائی کر رہی ہے, تو ان کو انعام ملا. اور انعام کیا ملا حکومت کی طرف سے؟ وہ یہ کہ نہ تو ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا جو کہ سویلین سائٹ پر ہو گیا, اور جو دیوالی پر بونس ملنا تھا وہ بونس بھی نہیں مل رہا. یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ بھارتی فوج سے بھارتی سرکار خوش نہیں, اور اس کے رد عمل میں بھارتی فوج بھارتی سرکار سے خوش نظر نہیں آ رہی, اور ایک ڈفرنس, ایک گیپ نظر آ رہا ہے. ہلالی صاحب, بھارت میں بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بھارتی فوج بڑا کام کر رہی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوج بڑا خوش ہے, ان کو بڑی مراد دی جاتی ہیں. لیکن یہ چیز کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے سویلین سائٹ کی تنخواہیں بڑھا دی. ہر سال سب کی تنخواہیں بڑھتی ہیں لیکن بھارتی فوجیوں کی نہیں بڑھائی. کیا یہ سزا تو نہیں ہے پاکستان کے خلاف؟ کوئی کارروائی نہیں کر پائے, کوئی خاطر خواہ چیز نہیں کر پائے؟ میرے خیال میں یہ بالکل وہی ہے, اس لیے کہ اتنا گلیرنگ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیوالی کا